قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی، پھر اپنی وحدانیت کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالت کے اقرار کے ساتھ اللہ رب العالمین کے انعام یافتگان بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. صاحبو، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو جو وجود بخشا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی طریقے کے، کئی مذاہب سے تعلق رکھنے والے، کئی کلچر کے لوگ تھے اور ہیں اور رہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین تمام کلچر کو، تمام کائنات کو، تمام مذاہب کو پیدا کرنے کے بعد یہ اعلان فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک
یعنی بے شک اللہ کو دین اسلام سے محبت ہے، دین اسلام پسند ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے اتنے حصے پر حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، جو جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی مقاصد الاسلام، جو 11 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کے 11 والم ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد جب مذہب کی بات آئی تو اعلان کر دیا کہ میرے نزدیک دین اسلام پسندیدہ مذہب ہے۔ پھر کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، لیکن جب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی تو اعلان کر دیا کہ سارے انبیاء و رسول میں نبی محمد الرسول اللہ سے میں جتنی محبت کرتا ہوں، میرا نبی محمد الرسول اللہ مجھے جتنا محبوب ہے، یعنی محبت کا تقاضا۔ نبی و رسول کسی اور نبی و رسول کی محبت میں کمی زیادتی ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء و رسول کا امام، سردار، ان کے سر کا تاج نبی محمد الرسول اللہ کی ذات مقدسہ۔ پھر اسی اعتبار سے جب کتابوں کی بات آئی تو 104 آسمانی کتاب اور صحیفے گنے جاتے ہیں، لیکن مشہور جو بتائے جاتے ہیں 4 کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان تمام کتابوں میں صرف 4 نہیں بلکہ 104 کتابوں میں قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے۔ قرآن مجید خدا کا ایسا کلام ہے، قرآن مجید خدائے پاک کا ایسا اٹل فیصلہ ہے، اب قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی آسمان سے، خدا کی جانب سے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ اب آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک اسی قرآن کا حکم چلتا رہے گا، بلکہ میدان محشر میں بھی اسی قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد انسان کی بات آتی ہے، انسانیت کی بات آتی ہے، تو اللہ پاک نے تمام کائنات کو وجود بخشا، لیکن اعلان فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں تم اللہ پاک کی تخلیق میں، اللہ پاک کی قدرت کاملہ میں تم ایک بہترین نمونہ بنائے گئے ہو۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، اب تک اولیاء اللہ کے خلاف سنتے تھے، اب تک شہداء کے خلاف سنتے تھے، اب تک صحابہ کے خلاف سنتے تھے، اب تک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سنا کرتے تھے، اور ایک جملہ سنتے تھے دہریہ، اور ایک جملہ سنتے تھے بہروپیہ۔ لیکن آج سوشل میڈیا پر جو دھوم مچی ہے گزشتہ ہفتہ، میں نے بارہا کہا، بات کرنے والا کون ہے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، وقت آنے پر ہم اپنے عقائد کو بالائے طاق رکھیں گے، لیکن انسانیت کا ثبوت دینے کے لیے، مومنیت کا لیبل بتانے کے لیے، خدا کی قدرت کاملہ کو بتانے کے لیے، رسول اللہ کے رسالت کا اقرار کرنے کے لیے ہم ایک جٹ ہو جائیں گے، چاہے وہ صرف عقیدے میں تبدیل نہیں، مذہب میں بھی الگ ہو، لیکن حق بات کر رہا ہو تو اس کے شانہ باشانہ کھڑے ہوں گے۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، عقائد اپنی جگہ ہے، یہی تو بات ہے۔ بار بار ان باتوں کو کیوں دہراتا ہوں؟ اس لیے دہراتا ہوں تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، دلوں پر نقش کر جائے۔ جن کے باپ دادا
ملک کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں، جن کے باپ دادا نے اسلام کی ترویج اور اشاعت میں اپنا رول ادا کیا ہے، اپنا حق ادا کیا ہے، لیکن آج ان گھروں سے ایسی نسلیں پیدا ہو رہی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اب خدا کا انکار ہو رہا ہے، خدا کا انکار ہو رہا ہے۔ یہ دہریہ ذہن ہے، یہ بہروپیاں ہیں۔ اگر خدا کی قدرت کاملہ اگر نہ ہو تو یاد رکھ لیں، اس لیے میں کہتا ہوں برادران وطن ہو یا برادران اسلام ہو، مگر جب تک خدا کی قدرت کا اقرار نہ ہو، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہ ہو، وہ ایمان تو اپنی جگہ ہے، عقیدہ تو اپنی جگہ ہے۔ اگر خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے تو اس کا زمین پر رہنا بھی بے فائدہ ہے۔ مر بھی جائے تو خدا کا انکار اگر کرتے ہو تو پھر خدا کی زمین کو چھوڑ دو، چلے جاؤ کسی اور زمین پر۔ تم آج تک اپنے ڈبیٹ میں جو کہا کرتے تھے، لوگوں سے پسینے چھڑوایا کرتے تھے، لیکن آج تم نے سوشل میڈیا پر آ کر یہ کہہ کر اپنے باپ دادا کے نام کو مٹی میں ملا دیا۔ جن کی باپ داداؤں کی کتابیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں درس نظامی میں شامل ہے، آج اسی خاندان کا ایک فرد کہتا ہے کہ خدا کیا ہے، خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آپ حضرات نے دیکھا ہی ہوگا، لیکن یاد رکھ لیں، اسی لیے کہتا ہوں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، میں اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے دلوں پر دن بھر میں 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہوں۔ 360 ٹائم in 24 hours، 24 گھنٹے میں، ایک دن میں 360 مرتبہ اس کے دل پر نظر ڈالتا ہوں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اس لیے علماء ربانیین، علماء حق، مشائخین اعظام، سادات اکرام اللہ کے گھروں سے، رسول اللہ کے منبر سے، رسول اللہ کے محراب سے، رسول اللہ کے مصلی سے یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ لوگوں خدا واحد کی طرف چلے آ جاؤ۔ تبھی تو قرآن نے کہہ دیا، یہ آج فتنہ اٹھا ہے 1450 سال گزرنے کے بعد۔ اسلام کی ظاہری تاریخ بتا رہا ہوں، اسلام کی ظاہری تاریخ 1450 برس ہونے آ رہے ہیں، آج فتنہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی فتنے ہوئے، لیکن آج سوشل میڈیا کا دورہ ہے۔ معاف کرنا کسی پر طنز نہیں ہے، ہم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں قرآن کی تعلیم نہیں آتی، قرآن دیکھ کر پڑھ نہیں پاتے۔ ہم میں بعض ایسے ہیں نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز کے طور طریقوں سے بھی واقف نہیں ہوتے، مگر سوشل میڈیا ہاتھ میں ہے، اسمارٹ فون ہاتھ میں ہے، اس کو دیکھ کر اس کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اسی سوشل میڈیا کی بات کو لے کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بارہا کہا، یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ کے فنکشن، چاہے وہ گوگل ہو، چاہے یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، اسنیپ چیٹ ہو، اب ایک نئے فنکشن آ چکے ہیں، چیٹ جی پی ٹی، ایک اور ہے جمنی، اے آئی، کچھ بھی فنکشن ہو، وہ کوئی استاذ نہیں ہے تمہارا، وہ کوئی تمہارا مدرسہ نہیں ہے، وہ کوئی تمہارے پیرنٹس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کل میدان محشر میں تم سے سوال ہوگا، جواب تم کو دینا ہوگا۔ میدان محشر میں اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، جیمینی، یوٹیوب،
گوگل، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کا کوئی فنکشن تمہارے سامنے نہیں ہوگا، ہوگا تو تمہارے سامنے خدا ہوگا، رسول اللہ ہوں گے، میدان محشر برپا ہوگا، ترازو رکھی ہوئی ہوگی، جہنامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ لیکن یاد رکھ لیں، اگر خدا کی قدرت کا انکار کرو گے تو اس دھرتی پر بوجھ ہو۔ یاد رکھ لیں، ان نادانوں کے نام لے کر بڑھاوا دینا مقصد نہیں ہے، اس لیے نام نہیں لیتا۔ بس اتنا ضرور کہوں گا، اگر تمہارا ایمان و ایقان عقیدہ میرے رب کے متعلق اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھ لو، جب تم مر جاؤ گے تو زمین بھی تم کو اپنے آغوش میں رکھنا برداشت نہیں کرے گی۔ جلا بھی دیا جائے، آگ تمہیں نہیں پکڑے گی، سمندر میں پھینک دیا جائے، پانی نکال کر باہر پھینک دے گا۔ اگر چیل کووں کے لیے، کتوں کے لیے بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بے زبان ہوں گے، وہ غیر عقل رکھتے ہوں گے، عقل نہیں ہوگی، لیکن تم جیسے نادانوں کو کھانا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جو فرعون کا عالم ہے، آج استنبول مصر کے میوزیم میں جو فرعون کی لاش کو رکھا گیا ہے، یہی وجہ ہے۔ تو اے ایمان والو، اپنے ایمان عقیدے کی سلامتی کو یاد رکھو۔ آج کا زمانہ بڑا پرفتن دور ہے۔ آج ہمیں نہ جان کی حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے، نہ مال کی حفاظت کی دعا کرنی ہے، رب سے دعا کرنی ہے۔ تو بس اتنا کہیں، مولا بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب ہم زمین دوست ہو جائیں، زمین کی آغوش میں چلے جائیں، تو وہاں ہمیں سکون مل جائے، چین مل جائے۔ یہ دعائیں کریں۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے تو دعائیں کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے لیے دعا مانگے رب سے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی تو کیا جس طرح خدا نے فرمایا میں تم پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مختار کل بنایا، اختیارات والا بنایا، اور اللہ نے فرمایا میں دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہیں۔ اور نبی کو اختیار دیا، اے میرے محبوب، یہ آپ کی امت کی تقدیر ہے جو لکھی ہوئی لوح محفوظ پر پڑھ رہے ہیں، لوح و قلم سے جو تقدیر لکھی گئی لوح محفوظ پر پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہی وہ متبرک مہینہ شروع ہو چکا ہے رجب المرجب کا، جس میں ایک عظیم المرتبت رات 27 شب معراج کی آتی ہے۔ تو اس رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے عرش پر بلوایا۔ جب نبی نے لوح محفوظ پر دیکھا، اپنی امت کی تقدیر پڑھا، تب نبی رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ میرے محبوب ہو، مجھے آپ پسند ہو، اور آپ میرے آخری نائب ہو، اور آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ اس تقدیر میں ترمیم کرنا چاہتے ہو، تخفیف کرنا چاہتے ہو، یعنی اضافہ کرنا چاہتے ہو، گھٹانا چاہتے ہو، اے میرے محبوب یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کا وعدہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے چن کر علاقے کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اپنے نائبین کو بھیجتے رہے۔ اسی طرح جو راجستھان کی سرزمین کہلائی جاتی ہے، وہاں کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس وقت جو مرد چلا کرتا تھا، اس وقت بھی ایسے دہریے، ایسے بہروپیے کام کر رہے تھے۔ تو ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نظر کریمانہ،
اپنے نظر عنایت کے ذریعے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ اسی لیے آپ کے القاب میں ایک لقب دیا جاتا ہے عطائے خیر الانام۔ یہ رسول اللہ کی عطا ہے، یہ رسول اللہ کی عطا ہے۔ جیسے حضرت بانی جامع نظامی علیہ الرحمہ کے ذکر کے موقع پر ہمیشہ ہر جگہ میں کہتا ہوں، جو آپ کی ہسٹری میں بتایا گیا، آپ کے خاص مرید و خلیفہ نے لکھا کہ جس وقت حضرت بانی جامع نظامیہ کو حکم ہوا، بشارت ہوئی کہ دکن کی طرف مراجعت کرو، تو آپ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ کی بارگاہ سے چمٹ جاتا ہوں، جالیوں سے لپٹ جاتا ہوں۔ بارگاہ سے چمٹ جاتا ہوں سے مراد یہ نہیں کہ اس وقت جالیاں کھلی تھی، اس وقت بھی ویسا ہی تھا منظر، آج بھی وہی ہے، لیکن اس وقت کے وہ بزرگان دین ان جالیوں کے قریب بیٹھا کرتے تھے۔ تو نبی نے فرمایا تھا اے انوار اللہ، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت دور ہے، یہ قریب کی بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں اتر جائے رسول اللہ کی عنایت کیسے ہوتی ہے۔ اے انوار اللہ، تم یہ سوچتے ہو کہ تم مدینے سے دور ہو رہے ہو، مدینے کی خاک سے دور ہو رہے ہو، مدینے کی سرزمین سے دور ہو رہے ہو، لیکن اے انوار اللہ، مدینے والا تم سے دور نہیں ہے۔ اے انوار اللہ، مدینے والا تم سے دور نہیں ہے۔ جب بھی تم مدینے والے کو یاد کرو، اپنی نگاہوں کے سامنے پالو۔ اللہ والوں کا یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ عطائے خیر الانام ہے۔ اس وقت کے حالات کو دیکھ کر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ کیوں؟ ہمارے ایمان و عقیدے کی سلامتی کے لیے، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ اس خواجہ غریب نواز کی بارگاہ پر کتنے حملے نہیں ہوئے، کتنے حملے نہیں ہوئے، اور ہر سال یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اس مرتبہ عرس ہونے نہیں دیں گے۔ ارے تم ہم کچھ نہیں کر سکتے خدا کی طاقت کے سامنے، بڑے سے بڑا سرما بھی آ جائے۔ فرعون کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا، عتبہ کا کیا حال ہوا، شیبہ کا کیا حال ہوا، شداد کا کیا حال ہوا، بڑے بڑے سرما تھے، طاقت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے۔ جی تو کہنے کا مطلب یہی ہے، یہ طاقتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، زبان کہنے کے لیے دی گئی ہے، کہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنی زبان کو چلاؤ تو ذرا سنبھل کر چلنا۔ کیوں؟ ساری دنیا ایک طرف، مومن ایک طرف، اس لیے کہ مومن کو دفنایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خبر میں منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، جواب دینا ہے۔ مومن کو دفنایا جاتا ہے، اسی لیے میدان محشر برپا ہوگا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالی حساب لینے والا ہے۔ ہم کوئی حساب کتاب دینے کے قابل ہیں نہ لینے کے قابل ہیں، ہم کوئی حساب و کتاب نہ دینے کے قابل ہیں نہ لینے کے قابل ہیں، لیکن جب رب حساب لیتا ہے ساری چیزیں سامنے رکھ کر حساب لیتا ہے، ساری نعمتوں کو سامنے رکھ کر حساب لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر رائی دانے کے برابر نیکی اگر آپ کی ہے تو ضائع نہیں کی جائے گی۔ رائی دانے کے برابر اگر کوئی ایسی برائی ہے، برا عمل ہے، برا فعل ہے جو رب کو ناگوار گزرے تو وہ بھی رائے گاہ نہیں ہوگا، اس کی بھی سزا ملنے والی ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ لوگوں رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ دہریے، یہ بہروپیے آئیں گے،
اسی لیے میرے رب نے، میرے نبی نے پہلے سے ہی ہماری حفاظت کرتے آئے ہیں۔ جیسے جیسے موقع بنتا، جیسے جیسے وقت ملتا، کبھی غوث الاعظم کی شکل میں، کبھی خواجہ غریب نواز کی شکل میں، کبھی خواجہ بندہ نواز کی شکل میں، کبھی حضرات یوسف شریفین کی شکل میں، کبھی بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ان اللہ والوں کو بھیجتے رہے تاکہ ہم اپنے ایمان و عقیدے پر اٹل رہیں۔ ایسے دہریے، ایسے بہروپیے آئیں گے، ہمارے ایمان و عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے ہم کو پہلے سے ہی بتلا دیا گیا، اور قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا، من شر وسواس الخناس۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو بھی رب نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اب ایسے دہریے، ایسے بہروپیہ خیال رکھنے والے یہ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ اتنا جاہو جلال والا ہے، اتنا عظمت والا ہے، اتنی شان و شوکت والا ہے، تو پھر شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ تو بتاؤ، اس کا جواب دوں؟ یہ تو آسان بات ہے، صرف ذہن کھول رہا ہوں۔ ایسے نادانوں سے ہم بحث بھی نہیں کرتے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہارا زندہ رہنا بھی بیکار ہے، مرنا بھی بیکار ہے۔ اگر تم مر جاؤ گے، اللہ کی ذات سے امید ہے، یاد رکھنا ایسے بہروپیے، ایسے دہریے آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن زمین ان کو اپنے آغوش میں رکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ یاد رکھ لیں، زندہ رہوں تو بتاؤں گا، مرا تو یاد رکھ لینا، دیکھ لینا اس روپ کو، اس منظر کو، اور میدان محشر میں یہ سب کی بھی جواب دہی ہوگی۔ آپ سب کو بٹھا کر میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی اگر غلط کہوں تو رب کی بارگاہ میں مجھ کو یہ بھی جواب دینا ہے۔ آپ اسی طرح بیٹھے ہوں گے میدان محشر میں جس طرح آج یہاں بیٹھے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں ایسے ہی کھڑا کیا جائے گا اور جواب دینے کے لیے کہا جائے گا، انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہر بات کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول نے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے یہ اہل بیت، یہ صحابہ، یہ مفسرین، یہ محدثین، یہ فقہاء، یہ ائمہ اربعہ، یہ شہداء، یہ سلاسل طریقت، یہ اولیاء اللہ، ان علماء کی صحبت ہمیں عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے رب کو حقیقی معنی میں جان سکیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر سکیں۔ اور اولیاء اللہ کی یاد تازہ کرنا، اس کا مقصد اولیاء کا ذکر کرنا، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر ان کی تعلیمات پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف خواجہ غریب نواز کی بارگاہ پر چادر چڑھا دیں، پھول پیش کر دیں، عرس میں حاضر ہو جائیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ وہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، صوم و صلات کی پابندی کرو، اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرو، رسول اللہ کی شریعت مطہرہ پر چلنے کی کوشش کرو، تب کہیں جا کر تمہارے یہ اعمال قبول ہوں گے، ورنہ یہ اعمال قبول ہونا امپاسبل ہے اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ یہ کسی اولیاء اللہ کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیں، آج خواجہ غریب نواز کی عرس شریف میں لوگ حاضری دیتے ہیں بارگاہ پر، کل کا دن ہے 6 رجب، لوگ حاضری دیتے ہیں تو وجہ یہ نہیں کہ آپ نے کہا ہوگا، نہیں، بلکہ آپ نے اپنے رب کو ایسے راضی کیا، فنا فی الشیء فنا فی الرسول اللہ کی منزلیں طے کرتے ہوئے فنا فی اللہ تک پہنچ گئے، یعنی خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ تو رب کا وعدہ ہے، جو میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں، جو میرا ہوتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، چاہے وہ زندہ رہے یا انتقال کرے جائے۔ تو غریب نواز کی بارگاہ میں جو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آج
اولیاء اللہ کے آستانے بدنام ہو رہے ہیں بس اسی وجہ سے کہ لوگوں نے اس کو پکنک اڈا بنا لیا ہے، لوگوں نے اس کو تفریح گاہ بنا لیا ہے۔ جانا بڑا کام نہیں ہے، جاؤ تو وہاں خواجہ غریب نواز کی تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تعلیمات کیا تھی؟ آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، رات کیسے گزرتی تھی، زندگی کیسے گزرتی تھی، آپ کتنا کھایا کرتے تھے، کس طرح کے لقمے کھایا کرتے تھے، ہر چیز کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو یقین جانیے جو اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ سود کے کاروبار سے دور رہتا ہے، جو اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے شراب خوری سے دور رہتا ہے، جو اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے زناکاری سے دور رہتا ہے، جو اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے قتل و غارتگی سے دور رہتا ہے، جو اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ بھائی بہنوں کی حق تلفی سے دور رہتا ہے، جو اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ ماں باپ کا فرما بردار بنتا ہے، جو اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ان ولیوں کی بارگاہوں پر جو لوگوں کا ہجوم ہم دیکھتے ہیں یہ سب ان کاموں سے دور تھے، ان کاموں سے دور تھے، اختیارات دے گئے تھے، باوجود اس کے کبھی ان کے ذہن و گمان میں ایسی باتیں نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ وجہ یہی ہے اٹھے تو اللہ کا نام، بیٹھے تو اللہ کا نام، سوئے تو اللہ کا نام، بیدار ہو تو خدا کی تسبیح ان کی زبانوں پر۔ وہ اللہ رے ان کی زندگی، اللہ ان کی زندگیاں، ان کے اعمال ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ اس وقت صرف اولیاء کی بارگاہوں کی بات نہیں، اولیاء کی تعلیمات کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو پھر ایسے دہروپیے، ایسے دہریے، ایسے بہروپیہ خیال رکھنے والے بڑے بڑے سورما بھی آ جائیں، اگر ہم ان اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے چہرے کو، اس کے شملے کو، اس کے جبھے کو دیکھ کر ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ جس دہریے نے گزشتہ ہفتہ جو بحث چلی سوشل میڈیا پر، تقریباً 1 گھنٹے کی ڈبیٹ ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ڈبیٹ ہے، کیوں چلی؟ جبکہ اس کے آبا و اجداد نے ملک کے لیے جد و جہد کی، اسی کے آبا و اجداد نے وہ کتابیں لکھی جو درس نظامی کے سلیبس میں شامل ہیں، لیکن آج اسی خاندان کا ایک فرد، اس خاندان نے عزت کمانے کے لیے کتنی محنت کی اور اس دہریے نے خاندان کی عزت کو اجاڑنے کے لیے صرف 1 منٹ میں ختم کر دیا۔ تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ پھر ایک بار عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمیں جان و مال کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی ضروری ہے۔ رب سے یہی دعا کریں، مولا ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما، موت دیتا ایمان پر خاتمہ فرما، قبر کی اندھیری زندگی میں اجالا پیدا فرما۔ قبر کی اندھیری زندگی میں اجالا اس وقت ہوگا جب تمہارے دل اجالے میں ہوں گے، جب تمہارے ذہن اجالے میں ہوں گے۔ جیتے جی اپنے آپ کو اندھیرا کر رہے ہو تو قبر میں اجالے کی کہاں امید رکھتے ہو؟ خدا را ایمان والو، اللہ اس کے رسول کا واسطہ اسلام پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں۔ اگر کھانے کے لیے کھانا نہ ملے، پینے کے لیے پانی نہ ملے، سر چھپانے کے لیے سایہ نہ ملے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ملے، اللہ اس کے رسول کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ یہ دامن مصطفیٰ ہے جو ہماری حفاظت فرماتا ہے، یہ دامن مصطفیٰ ہے جو سکرات کے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کلمہ شہادت جاری و ساری ہوتا ہے۔ یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جو قبر کی اندھیری زندگی میں کامیابی دلاتا ہے۔ یہی وہ دامن مصطفیٰ ہے جو خدا کے سامنے ہمیں کھڑے رہنے کے قابل بناتا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دے اور اپنی نسلوں کو بھی تعلیم دے اسلام پر ثابت قدم رہنے کی اور احکام اسلام کی پابندی کرنے کی، نمازوں کے ذریعے
مرد حضرات مساجد کو آباد کریں، نمازوں کے ذریعے خواتین اسلام اپنے گھروں کو قبرستان ہونے سے بچائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ ہمارے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا ہو، ہمارے دل منور و مجلہ ہو جائیں، جو سیاہ ہو چکے ہیں گناہوں کی بدولت، جو زنگ آلود ہو چکے ہیں وہ پاک و صاف ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔